السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ برتھ ڈے کے دن خوشی منانا یا پھر آپ کہہ سکتے ہیں پارٹی کرنا، جشن منانا، سیلیبریٹ کرنا، سب میں پہلے کون اسٹارٹ کرے یہ ہم معلوم کریں گے انشاءاللہ۔ جب ہم گوگل پہ سرچ کریں گے کہ ہو اسٹارٹیڈ برتھ ڈے سیلیبریشن تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ کام فرعون نے کیا تھا۔ وہ اپنے آپ کو خدا کہنے لگا، اسی لیے اس نے اپنی پیدائش پر برتھ ڈے سیلیبریشن کیا، ایز اے گاڈ اپنے آپ کو ریپرزینٹ کر کے۔ تو خدا پیدا ہوا، اس حساب سے اس نے اپنا برتھ ڈے سیلیبریشن کیا۔ آپ ان فوٹوز کو اسٹاپ کر پڑھ بھی سکتے ہیں، اور تھوڑا ہم ریسرچ کریں گے تو یہی بات بائبل میں بھی آتی ہے۔ آپ ان فوٹوز کو اسٹاپ کر پڑھ بھی سکتے ہیں اور بھی ریسرچ کر سکتے ہیں۔ پھر وہاں سے دوسرے نارمل لوگ بھی برتھ ڈے سیلیبریشن کرنا اسٹارٹ کر دیے، وہاں سے دوسرے قوم کے لوگ بھی اسے اڈاپٹ کر لیے، یہاں تک کہ مسلم بھی برتھ ڈے سیلیبریشن کرنا اسٹارٹ کر دیے۔ آپ سب تو جانتے ہی ہوں گے کہ فرعون کون تھا۔ اگر آپ لوگوں کو پتہ نہیں ہے کہ فرعون کون تھا تو ہم قرآن کی چند آیتیں چیک کر لیں گے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں فرعون کے بارے میں۔ سورہ نازعات سورہ نمبر 79 آیت نمبر 15 سے لے کر 26 تک ہم چیک کر لیں گے انشاءاللہ۔ کیا موسیٰ علیہ السلام کی خبر تمہیں پہنچی ہے جبکہ انہیں ان کے رب نے پاک میدان طوا میں پکارا کہ تم فرعون کے پاس جاؤ، اس نے سرکشی اختیار کر لی۔ اس سے کہو کہ کیا تو اپنی درستگی اور اصلاح چاہتا ہے، اور یہ کہ میں تجھے تیرے رب کی راہ دکھاؤں تاکہ تو اس سے ڈرنے لگے۔ پس اسے بڑی نشانی دکھائی تو اس نے جھٹلایا اور نافرمانی کی، پھر لوٹا دوڑ دھوپ کرتے ہوئے، پھر سب کو جمع کر کے پکارا، تم سب کا رب میں ہی ہوں۔ تو سب سے بلند و بالا اللہ نے بھی اسے آخرت کے اور دنیا کے عذاب میں گرفتار کر لیا، بے شک اس میں اس شخص کے لیے عبرت ہے جو ڈرے۔ اور بھی چند آیتیں ہیں وہ بھی ہم چیک کر لیں گے۔ سورہ یونس سورہ نمبر 10 آیت نمبر 88 سے لے کر 92 تک، یہ بھی ہم چیک کر لیں گے انشاءاللہ۔ اور موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا کہ اے ہمارے رب، تو نے فرعون کو اور اس کے سرداروں کو سامان زینت اور طرح طرح کے مال دنیاوی زندگی میں دیے۔ اے ہمارے رب، اسی واسطے دیے ہیں کہ وہ تیری راہ سے گمراہ کریں۔ اے ہمارے رب، ان کے مالوں کو نیست و نابود کر دے اور ان کے دلوں کو سخت کر دے، سو یہ ایمان نہ لانے پائیں یہاں تک کہ دردناک عذاب کو دیکھ لیں۔ حق تعالیٰ نے فرمایا، تم دونوں کی دعا قبول کر لی گئی، سو تم ثابت قدم رہو اور ان لوگوں کے راہ نہ چلنا جن کو علم نہیں۔ اور ہم نے بنی اسرائیل کو دریا سے پار کرا دیا، پھر ان کے پیچھے پیچھے فرعون اپنے لشکر کے ساتھ ظلم اور زیادتی کے ارادے سے چلا، یہاں تک کہ جب ڈوبنے لگا تو کہنے لگا، میں ایمان لاتا ہوں کہ جس پر بنی اسرائیل ایمان لائے ہیں، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، اور میں مسلمانوں میں سے ہوں۔ جواب دیا گیا کہ اب ایمان لاتا ہے، اور پہلے سرکشی کرتا رہا اور مفسدوں میں داخل رہا، سو آج ہم صرف تیری لاش کو نجات دیں گے تاکہ تو ان کے لیے نشان عبرت ہو جائے جو تیرے بعد ہے، اور حقیقت یہ ہے کہ بہت سے آدمی ہماری نشانیوں سے غافل ہیں۔ ان قرآن کی آیتوں سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ فرعون کتنا بڑا گنہگار تھا کہ اپنے آپ کو رب کہنے لگا اور نافرمانی سرکشی کرتا رہا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بھی اسے دنیا و آخرت کے عذاب میں گرفتار کر لیا۔ جن مسلمز کو اللہ کی توحید کی دعوت دینا تھا، اگر وہی مسلمز جب فرعون جو عمل کر رہا تھا وہی عمل مسلم خوشی خوشی کرنا سٹارٹ کر دیے، اس سے بڑی تباہی کیا ہو سکتی ہے، آپ خود سوچئے۔ اور جو لوگ کرونا وائرس سے یا پھر کوئی اور چیز سے بہت پریشان ہیں تو زیادہ سے زیادہ استغفار، اللہ سے معافی طلب کیجیے اور ذکر و اذکار کیجیے اور یقین کے ساتھ دعا کیجیے، اللہ کی طرف رجوع کیجیے، انشاءاللہ سب پریشانیاں ختم ہو جائیں گی۔ میں آپ سب کو پہلے بھی کہہ چکا ہوں اور ابھی بھی کہہ رہا ہوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، علم دین حاصل کرنا ہر مسلم پر فرض ہے، کمپلسری ہے۔ یہی ہوتا ہے جب مسلمز اللہ کی اور رسول کی باتوں کو اگنور کریں گے، اتنا بھٹک گئے ہیں کہ جو فرعون کرتا تھا وہ عمل آج مسلم خوشی خوشی منا رہے ہیں، سیلیبریشن کر رہے ہیں۔
مجھے بھی اس بارے میں پتہ نہیں تھا، لیکن اس سے پہلے بھی ہماری فیملی میں برتھ ڈے سیلیبریشن نہیں کرتے تھے الحمدللہ۔ پر میں کالج میں ہوں یا ریلیٹیوز میں ہوں، اگر وہ خوشی سے چاکلیٹ دیتے تو لے لیتا تھا تاکہ وہ برا نہ مانے، کیونکہ مجھے پتہ نہیں تھا کہ یہ اتنا ڈینجر عمل ہے۔ اگر آپ کو بھی اس بارے میں پتہ نہیں تھا تو آپ بھی دوسروں کو، آپ کے فیملی والوں کو، ریلیٹیوز کو سمجھائیں کہ برتھ ڈے سیلیبریشن نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے صحیح راستہ اور غلط راستہ بتا دیا ہے، اور ہم انسانوں کو چوائس دی ہے کہ اچھا کام کر کے جنت میں جاؤ یا برے کام کر کے جہنم میں جاؤ۔ اب چوائس ہماری ہے۔ پھر بھی اگر آپ برتھ ڈے سیلیبریشن کرنا چاہتے ہیں تو اب آپ کی چوائس ہے۔ اللہ ہم سب کو علم دین حاصل کرنے والا بنا دے اور ہمیں ہدایت دے اور ہماری مغفرت فرمائے، آمین۔ اور کئی لوگ اگر کسی کی برتھ ڈے ہوتی ہے تو اسے انکریج کرتے ہیں، اسے وشز کرتے ہیں، اپنے اسٹیٹس پر ڈالتے ہیں کہ آپ کی برتھ ڈے ہے، بلکہ اگر کوئی انسان گڑھے میں گر رہا ہے تو اسے بچانے کے بجائے ابھی اسے انکریج کر رہے ہیں لوگ۔ کوئی یہ نہیں بولتے کہ برتھ ڈے منانا غلط ہے، اسے نہیں منانا چاہیے، اور نہ ہی اس کی نالج، اس کی تحقیقات کرتے ہیں، اس لیے بھٹک جاتے ہیں، اس لیے گمراہ ہو جاتے ہیں۔ اس لیے علم حاصل کرنا بہت ضروری ہے۔ انشاءاللہ پھر ملیں گے ایک نئی ٹاپک کے ساتھ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔